ندیم رضا کا سلام۔ آج بڑے اہم فیصلے کے اوپر بات کرنی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو تاریخی فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جو صدارتی ریفرنس تھا اسے بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے میجورٹی کے ساتھ اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں 3 ججوں نے اضافی نوٹ دیا، جبکہ ایک جج نے اس کی جسٹس فائز عیسیٰ کی جو درخواست تھی اس کو ہی قابل سماعت قرار نہ دینے کا کہا گیا تھا۔ تو اس فیصلے کے بعد اب FBR کو جو ہے وہ کہا گیا ہے وہ نوٹس بھیجے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو، اور پھر 2 مہینے کے اندر ساری انکوائری انکم ٹیکس کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ مکمل کریں۔ اس طرح سے یہ معاملہ فی الحال تو آگے چلا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ سلجھنے کے بجائے لگ رہا ہے کہ مزید الجھ جائے گا، کہ جو صورتحال بنی ہے جیسے یہ بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا ہے، تو پھر یہ جنہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا اس میں پوری حکومتی مشینری ملوث تھی۔ اس کے اندر وزیر اعظم نے صدر کو بھیجا، صدر نے پھر دستخط سے یہ ریفرنس دائر ہوا ہے۔ کیا اب جو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا ہے ان کے بھی خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے خلاف بھی درخواست دائر کریں گے، ان کے خلاف ہونا چاہیے؟ اور پھر دوسری طرف ایک یہ بھی بات ہے کہ جیسے وہ وکلاء کی برادری پوری ایک طرف تھی، سوائے تحریک انصاف کے جو لائر فارم تھا ان کے علاوہ سب کے سب جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے، اور پھر جو سپریم کورٹ میں فیصلہ آنے سے پہلے ہی وہاں پہ مٹھائی موجود تھی، یعنی کہ اس سے لگ رہا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے۔ لیکن بات اب یہ بھی ہے کہ آگے معاملہ کیا ہوگا، کیا یہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے FBR میں کیس گیا ہے وہاں پہ جو انکوائری ہوگی ان کی اہلیہ کی پراپرٹی کی، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کیا آگے بھی یہ معاملہ لیٹیگیشن میں جائے گا جس طرح سے ابھی بھی 11 ماہ کے اندر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اور آگے کتنا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر جو سوالات جو اٹھنے لگے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہ ریفرنس آگے بڑھایا تھا وہاں کیا ہوگا؟ آج وزیر اعظم نے بھی اس فیصلے کے بعد اجلاس کیا، اس میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس میں ایک اور جو سب سے بڑا سوال اٹھا ہے بیرسٹر فروغ نسیم کے اوپر اٹھا، ان کی صلاحیتوں کے اوپر اٹھا ہے، کیوں کہ وہ پہلے الطاف حسین کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، پرویز مشرف کے وکیل رہ چکے ہیں، پھر یہ آرمی چیف کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، ان کے فیصلوں کا کیا ہوا؟ اور یہ چوتھا ایک بڑا کیس تھا، کیا ہوا؟ آیا کیا ان کا کام یہیں تک تھا کہ معاملے کو FBR تک پہنچایا جائے کسی بھی طرح سے؟ ابھی ایک وقت پہ تو ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چیٹ مل چکی ہے، وہ اسی طرح سے اپنے عدالت میں جائیں گے جیسے پہلے بھی جا رہے تھے، لیکن یہ اہلیہ کا جو کیس ہونا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس پہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ واضح طور پہ ایک ڈویژن ہے اس کے اندر۔ جو حکمراں جماعت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سبکی ہوئی ہے، لیکن اگر محاذ رائے کی اس وقت میرے خیال میں یہ ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا، اور شاید وہ صورتحال نہ ہو کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ افتخار چودھری والا جو ایرا ہے وہ آئے گا، لیکن ایسا بظاہر نہیں لگتا، کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہے عدلیہ کے ساتھ محاذ رائے افورڈ نہیں کر سکتی، اور ہمارا ملک بھی اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سب کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اب بال جو ہے عدالت سے FBR کے کورٹ میں جا چکی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے اسی کے اوپر سارا منحصر ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں کتنا دن لگتا ہے۔ آیا 2 مہینے لگتے ہیں، 100 دن لگتے ہیں، یا یہ معاملہ پھر ایک پٹیشن دائر ہوں گی اور یہ معاملہ اسی طرح لٹک جائے گا؟ یعنی جیسے ہم شروع میں کہا تھا یہ باتیں ہوتی ہیں، سب کی نگاہیں سپریم کورٹ پہ تھیں کہ معاملہ سلجھ جائے گا، لیکن شاید یہ گتھی ابھی سلجھنے کا نام نہیں لے گی، یہ مزید الجھے گی، اور آنے والا وقت جو ہے شاید مزید کٹھن ہو سکتا ہے۔ سوالات جیسے ہم نے بات کی کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، بہت سارے سوالات ہیں، جتنے ذہن ہیں اتنے ہی سوالات ہیں، لیکن ابھی یہ ویکینڈ آ گیا ہے اور ساری قیادت وکلاء کی سب یہاں موجود ہے، حکومتی مشنری بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اس ویکینڈ کے اوپر سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اپنے اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر، وہاں فیصلے ہوں گے، اور ہم بھی اس دوران جانیں گے کہ کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور وکلاء کی طرف سے بھی، کیونکہ جہاں کیس پہنچ چکا ہے بظاہر لگ یہ رہا کہ فروغ نسیم کی ذمہ داریاں تھیں وہاں تک کیس پہنچانے کی، لیکن وکلاء بھی ایسے نہیں بیٹھے، انہوں نے بھی لازمی طور پہ تیاری کر رکھی ہوگی۔ وہ ابھی دیکھیں گے اس ویکینڈ پہ کہ گرمی بھی ہے یہاں پہ، لیکن ویدر شاید ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جائے اس فیصلے کے بعد، تو پھر آپ سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ ویکینڈ کے بعد۔ خدا حافظ۔